بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حیات المسلمین کی 24ویں روح سامنے ہے اور اس کا عنوان ہے کہ دیانتدار اور نیک لوگوں سے خیر خواہ لوگوں سے مشورہ لیتے رہنا چاہیے۔ جو بھی کام کیا جائے اہم کام ہو اور مشورے کے قابل معاملہ ہو تو ایسے معاملات میں آپس میں مشورہ کر کے پھر اس کام کو انجام دینے میں ہر طرح کی خیر و برکت ہے اور بھلائی ہے، اور بغیر مشورے کے کام کرنے میں نقصان کا اور غلط قدم اٹھ جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو انفرادی طور پر بھی اپنے تمام ضروری اہم کاموں میں مشورہ کرنے کا معمول بنا لینا انسان کی کامیابی کا ضامن ہے، اور اجتماعی کاموں میں بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں مشورے سے کام کریں، اس لیے کہ بغیر مشورے کے کام کرنے میں دو خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک خرابی ہوتی ہے کہ کبھی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے، اور بغیر مشورہ کے کام کرنے سے ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپس میں انتشار ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی الگ الگ اپنی رائے رکھتا ہے اور ہر آدمی الگ الگ رائے لوگوں کو دینے لگتا ہے۔ اب رؤیت ہلال میں اگر تمام علماء باہم مشورہ کر کے اور پھر اس کے بعد ایک رائے ظاہر کرے تو نہ عید میں اختلاف ہو نہ رمضان میں اختلاف ہو۔ ایسے ہی کسی معاملے میں کوئی نیا معاملہ پیش آتا ہے تو اگر سب حضرات علماء کرام آپس میں مشورے کی ایک شکل بنا لیں اور وہ شکل بنا کر کے جو بھی رائے اور اختلاف ہونا ہو آپس میں اختلاف کرنے کے بعد پھر کسی ایک جہت کو اور کسی ایک رائے کو امت کے سامنے پیش کرے تو کتنے بڑے فتنے سے حفاظت ہو جائے۔ تو اس لیے قوم مسلم کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اور ایک زندہ قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں معاملات مشورے کے ساتھ طے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں مشورے کے تحت ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مشورے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپس میں محبت اور ہمدردی اور اتفاق بھی ہو، اور معاملات یعنی لین دین وغیرہ میں اور معاشرت یعنی میل جول میں بھی اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کو ظاہری و باطنی تکلیف یا میری بات سے کسی کو دھوکہ نہ ہو، اور اس کا نام حسن معاشرت ہے۔ تو اس طرح سے یہ تین چیزیں ہو گئی۔ مشورے اتفاق یعنی جب کوئی کام کرنا ہو، کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے تو آپس میں مشورے سے اس کام کو کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ آپس میں معاملات کی صفائی رکھی جائے، کسی کا قرض لے لیا تو ادا کر دیا جائے، کسی سے کوئی لین دین کیا ہو، معاملہ کیا ہو تو اس کو صاف ستھرے طریقے سے ادا کر لیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ کہ حسن معاشرت یعنی معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت ہو۔ بڑے چھوٹوں کا جو فرق ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، شوہر بیوی کے آپس کا رشتہ ہے، عالم اور غیر عالم کا جو آپس میں ایک لحاظ وہ ہونا چاہیے، تو یہ تینوں چیزیں مستقل طور پر بھی مقصود ہیں، یعنی ان کا الگ الگ حکم بھی ہے جیسا کہ آگے آنے والی آیتوں حدیثوں سے معلوم ہوگا، اور ایک کا دوسرے سے خاص تعلق بھی ہے۔ مثلا مشورے پر اسی وقت بھروسہ ہو سکتا ہے جب مشورہ کرنے والوں میں باہم اتفاق و اتحاد ہو، اور محبت اور اتفاق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے، اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب ایک کو دوسرے سے کوئی نقصان یا تکلیف ظاہری یا باطنی نہ پہنچی ہو۔ اسی طرح دوسری طرف سے کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانے کا خیال پورے طور سے تبھی ہو سکتا ہے جب اس سے محبت اور ہمدردی ہو، اور اتفاق و محبت کو پوری ترقی اس سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے مشورے میں شریک رکھے۔
اس خاص تعلق کی وجہ سے ان تینوں چیزوں کو ایک ہی جیسی چیز قرار دے کر کے سب کا ایک ہی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی مجلس میں بیان تو تین چیزوں کا ہے، یعنی مشورے کا اور حسن معاشرت کا اور صفائی معاملہ کا، لیکن ان سب کو ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے ایک ہی مجلس، چونکہ آپس میں سب ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ مشورے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کاموں میں غلطی کم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مشورے میں جلد بازی، مشورہ کرنے میں جو آدمی مشغول ہوگا تو وہ جلد بازی کہاں ہو گئی، اور جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ اور مشورہ انہی امور میں کیا جا سکتا ہے جن میں دیر کی گنجائش ہو اور دین کا فائدہ بھی ہو، کہ شریعت میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ وہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف، یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب امیر کی رائے کسی ایک جانب ہو جائے تو پھر امیر کو اسی رائے پر عمل کرنا چاہیے جس طرف اس کی رائے ہو رہی ہے، اگرچہ مشورہ اس کے خلاف ہو، لوگوں کا مشورہ اس کے خلاف ہو، لیکن مشورہ کرنے کے بعد بھی اگر امیر کی رائے دوسری طرف ہے تو امیر کو اس دوسری پر عمل کرنے کی پوری اجازت اور اختیار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں، یہ نہیں کہ جب سب کی ایک جانب رائے ہو جائے تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اسی کام کو کر ڈالا کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ خاص باتوں سے مراد وہ امور ہیں جن میں وحی نازل نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ جب وحی نازل ہو جائے کسی معاملے میں تب تو پھر مشورہ ختم، اور محتم بالشان بھی ہو، یعنی معمولی نہ ہو، کیونکہ وحی کے بعد اس کی گنجائش نہیں، اور معمولی کاموں میں مشورہ منقول نہیں۔ جیسے کوئی آدمی پیاس لگ رہی ہے، اب وہ مشورہ کرے کہ پانی پئیں کہ نہ پئیں، ایسے ہی کسی ناجائز کام کے کرنے میں مشورہ نہیں ہے۔ تو یہ سب تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر یعنی ثواب اور برکت نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیر خیرات کی یا کہ اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اسی تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام کے لیے تدبیریں و مشورے کرتے ہیں، ان کی سرگوشی میں البتہ خیر یعنی ثواب و برکت ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ اس کی تشریح کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات مشورہ خفیتاً ہی مصلحت ہوتا ہے، تو اس لیے اگر امیر نے یا ذمہ دار نے کوئی مشورہ خاموشی سے کر لیا ہو اور اس کی اطلاع لوگوں کو نہ کی ہو تو اس میں امیر کے اوپر الزام نہیں ہے، یہ مشورے کے آداب بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان مومنین کا ہر کام جو قابل مشورہ ہو آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ مشورے پر مومنین کی مدح فرمانا مشورے کی مدح کی صاف دلیل ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے کے متعلق صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت میمون بن مہران سے روایت ہے کہ کسی مقدمے میں جب حضرت ابو بکر کو قرآن و حدیث میں حکم نہیں ملتا تو بڑے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے، جب ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اس کے موافق فیصلہ فرماتے۔ یہاں پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ رائے کا متفق ہونا عمل کی شرط نہیں، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پر حضرت ابو بکر نے ایسے فیصلے بھی کیے ہیں جہاں پر تمام صحابہ کی رائے دوسری طرف ہو گئی، تو اس لیے رائے کا متفق ہونا عمل کی شرط نہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے اہل مشورہ علماء ہوتے تھے، خواہ بڑی عمر کے ہوں یا جوان ہوں۔ اخیر کی 3 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا معمول تھا مشورہ لینے کا۔
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ لینا چاہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ اب یہاں سے مشورے کے کچھ آداب کا بیان ہے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکہ کا ارادہ فرماتے تو اکثر دوسرے واقعے کا پردہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مشورے کا ظاہر کرنا نقصان دہ ہو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے عوام پر، حضرت عوام پر یا جس سے چھپانا ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یعنی کسی مجلس میں کسی معاملے کے متعلق کچھ باتیں ہوں ان کو باہر ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مشورے کی مجلس بھی آ گئی، مگر آپ نے فرمایا کہ 3 مجلسیں ایسی ہیں کہ وہ امانت نہیں ہوتی، ان میں جو بات ہو اس کا لوگوں سے تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ اور وہ مجلسیں کون سی ہیں؟ جس میں کسی کی جان یا مال یا آبرو لینے کا مشورہ یا تذکرہ ہو، اس کو چھپانا جائز نہیں۔ اور جب خاص آدمی کے ضرر کے شبہے میں ظاہر کرنا گناہ ہے تو جس بات کے ظاہر کرنے میں عام مسلمانوں کا نقصان ہو اس کا ظاہر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے بدنیتی سے نہیں بلکہ غلط فہمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہی راز کفار مکہ کو پہنچا دیا تھا۔ اس پر سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی، بلکہ جس معاملے کا بھی تعلق عام مسلمانوں سے ہو، اگرچہ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم نہ ہوتا ہو، تب بھی بجز ان لوگوں کے جو عقل اور شرع کے موافق اس معاملے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، عام لوگوں کو اسے ظاہر کرنا نہ چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے نقصان کی طرف اس شخص کی نگاہ نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف ہو، تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں۔ اس میں ایسے اخبار اور ایسے جلسے بھی آ گئے جس میں اس طرح کی خبریں لوگ بتا دیتے ہیں عوام کو، اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور اس طرح کی جو آج کل کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے باتیں ہیں وہ تو بالکل لوگوں کے قابو ہی میں نہیں رہ گئی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ اس کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ کبھی وہ غلط ہوتی ہے اور کبھی اس کا مشہور کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے۔ اور اگر بجائے خود مشہور کرنے کے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں یعنی اکابر صحابہ ان کی رائے کے اوپر حوالہ رکھتے، یعنی ان تک پہنچا دیتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے، اور اس زمانے میں وہ اس کو علماء تک پہنچا دیتے اور خود اس کی رائے اس کو کسی سے نقل نہ کرتے، تو اس کو وہ حضرات پہچان لیتے جو ان میں تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہیے تھا، یعنی اگر وہ علماء فیصلہ کریں کہ ہاں یہ خبر پھیلا دو تو پھیلا دیں، اور اگر وہ فیصلہ کریں کہ اس کو نہ پھیلاؤ تو نہ پھیلائیں۔ اس آیت سے اکثر اخباروں کا خلاف حدود ہونا معلوم ہو گیا، البتہ جو اخبار حدود کے اندر ہو اس کا مفید ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ابن ابی حالہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے حالات کی تلاش رکھتے تھے اور خاص لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ عام لوگوں میں کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعات کی خبر رکھنا یہ بھی ضروری ہے اور ان واقعات کا تجزیہ کر کے صحیح فیصلے کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن جو خبر کسی شخص کو بھی مل جائے وہ شخص خود ہی اس کو پھیلا دے، عام کر دے، وائرل کر دے، تو اس سے بچنا چاہیے، قرآن پاک کی صاف ہدایت کے خلاف ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور مضبوط پکڑے رہو اللہ کے سلسلے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا اللہ نے۔ احسان کے موقع پر ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ اتفاق بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو،
کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اور آپس میں نزاع مت کرو، ورنہ باہمی نا اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے، کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی، ایک کو دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا، اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ رعب نکل جائے گا، کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے۔ اس میں نا اتفاقی کی برائی اور اصل چیز اللہ و رسول کی اطاعت یعنی دین کا ہونا مذکور ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعض آثار کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقے اور زکوٰۃ کے درجے سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے، اور آپس کا بگاڑ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، اور جن باتوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے یا اتفاق قائم رہتا ہے، یعنی آپس کے حقوق کا خیال رکھنا، اور جن سے نا اتفاقی ہوتی ہے یعنی آپس کے حقوق میں کوتاہی کرنا، ان کا بیان نمی روح میں پہلے ہو چکا ہے۔ صفائی معاملہ یعنی لین دین کی صفائی، اور حسن معاشرت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے آداب اور طریقے۔ جن لوگوں کو دین کا تھوڑا سا بھی خیال ہے، وہ پہلی بات کا یعنی صفائی معاملہ کا تو کچھ خیال کرتے بھی ہیں، اور اس کو دین کی بات بھی سمجھتے ہیں، اور مسائل نہ جاننے سے کچھ کوتاہی ہو جاوے تو اور بات ہے۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ میرا رسالہ، اس کا آسان علاج یہ ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا رسالہ صفائی معاملات اور بہشتی زیور کا 5واں حصہ دیکھ لیں یا سن لیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بھی ایسے ہی ایک آڈیو کی شکل میں ریکارڈ کریں گے، یا جو معاملہ پیش آیا کرے اس کا حکم کسی عالم سے پوچھ لیا کرے، اور اگر خود کوئی خیال نہیں کرتا تو دوسرا شخص جس کا حق ہے وہ تقاضا کر کے اس کے کان کھول لیتا ہے۔ یعنی صفائی معاملہ کی بات ہو رہی، اس لیے اس جگہ اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن دوسری چیز یعنی حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں رکھتے۔ صفائی معاملہ کا تو بہت لوگ خیال کر بھی لیتے ہیں، لیکن حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دنیا کا ایک انتظام ہے، اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں، اس لیے اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے متعلق کچھ آیتیں اور حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا جن میں کسی دوسرے کے ہونے کا احتمال ہی نہیں، جیسے اپنا خاص کمرہ، دوسرے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں، خواہ مرد، خواہ عورتیں، خواہ محرم، خواہ غیر محرم، داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ یہ ترجمہ ہے، تشریح کے ساتھ ہے، جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ آگے فرماتے ہیں، اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو۔ اور یہی لوٹ آنے کا حکم بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جب 3 بار پوچھنے پر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ فائدہ یہ مسئلہ اجازت چاہنے کا زنانہ اور مردانہ سب گھروں کے لیے ہے، اور اس میں 3 حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ گھر والے کے کسی ناجائز موقع پر نظر نہ پڑ جائے، کبھی کپڑے ڈھنگ سے نہیں اپنے بدن پہ لوگ ڈالے رہتے۔ دوسرے یہ کہ کسی ایسی حالت کی خبر نہ ہو جائے جس کی خبر ہونا ان گھر والوں کو ناگوار ہے۔ تیسرے یہ کہ بعض اوقات دل پر گرانی ہوتی ہے، خواہ آرام میں خلل پڑنے سے، خواہ کسی کام میں حرج ہونے سے، خواہ ملنے ہی کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے، یعنی صدر مجلس کہہ دے کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے، تو تم جگہ کھول دیا کرو اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا۔ اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، خواہ خلوت کی ضرورت سے اٹھائے اور خواہ دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے اٹھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں بستر پر لیٹ گئے، پھر اتنا ہی توقف فرمایا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی، سو اپنا چادرہ آہستہ سے لیا اور نعل مبارک آہستہ سے پہنے اور دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر تشریف لے گئے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا اور بقی میں تشریف لے گئے، اور واپسی پر اس کی وجہ میں یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ تم سو گئیں،
اور میں نے تمہارا جگانا پسند نہیں کیا، اور مجھ کو اندیشہ ہوا کہ تم جاگ کر اکیلی گھبراؤ گی۔ حدیث میں صاف مذکور ہے کہ آپ نے سب کام اس لیے آہستہ کیے کہ حضرت عائشہ کو تکلیف نہ ہو، خواہ جاگنے کی وجہ سے، خواہ صرف گھبرانے کی وجہ سے۔ حضرت مقداد سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ ہم 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے ہاں مقیم تھے۔ عشاء کے بعد آ کر لیٹ رہتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے، تو چونکہ مہمانوں کے سونے جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا، اس لیے سلام تو فرماتے کہ شاید جاگتے ہوں، مگر اتنے آہستہ فرماتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے۔ یہ حسن معاشرت کا مختصر سا مضمون یہاں پر آ گیا ہے، اور انشاءاللہ جب آگے آداب المعاشرت جو حضرت کی مستقل ایک تصنیف ہے، اس آداب المعاشرت کو جب آڈیو کی شکل میں پیش کیا جائے گا تو وہاں پر تمام ضروری جزئیات بھی آ جائیں گی لوگوں کے سامنے کہ کن کن جگہوں پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا اور ان کی رعایت کرنا ہر مسلمان کو سیکھ لینا چاہیے، تاکہ کسی کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ بہشت آجا کہ آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد۔ جنت تو وہی ہے جہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی سے کوئی کام نہ ہو۔ تو اب دنیا میں کام تو ہے، مگر تکلیف کے ساتھ اگر ہو تو پھر یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کی راحت کا خیال کرتے ہوئے ہو تو یہی دنیا سب کے لیے جنت بن سکتی ہے۔ گھروں میں بھی مرد اور عورت اس کا خیال رکھیں، آداب المعاشرت کی کتاب پڑھیں اور سنیں، اور جو اس میں آڈیو لوڈ کیا جائے گا اس کو سنیں اور اس کی رعایت کریں، تو انشاءاللہ ہم سب لوگوں کا گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور ہماری آپس کی رہائش ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ اپنی زندگی میں ان 3 باتوں کا خاص اہتمام کریں۔ ایک تو قابل مشورہ کاموں میں مشورہ کر لیا کریں، اور دوسرے یہ کہ لین دین کی معاملات کی صفائی رکھیں، اور تیسرے یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے جو آداب اور طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کو بھی برتیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد حیات المسلمین کی آخری روح اور 25ویں روح امتیاز قومی، یعنی لباس، وضاقتہ، بول چال، برتاؤ، ان سب میں غیر مذہب والوں سے اپنی وضاقتہ کو الگ رکھنا اور اسلامی وضاقتہ کو لوگوں میں متعارف کرانا اور لوگوں میں ان کی پہچان کرانا کہ یہ بھی ایک زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اگلی مجلس اسی کی ہے، اور اس مجلس میں انشاءاللہ ہم حیات المسلمین میں اب تک جتنے عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے ان کا خلاصہ بھی بیان کریں گے، تاکہ ایک نظر میں پوری کتاب آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، زندہ قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے اللہ تعالی زندہ رکھیں، اور سب کا خاتمہ ایمان کامل پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔